अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल उस्मान टेक में। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं कंप्यूटर कोर्स की 6th क्लास। तो चलिए आइए उसको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि अगर आप पिछली क्लासेस को देखना चाह रहे हैं तो उसका मैंने लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। आप वहां से प्ले लिस्ट के ऊपर जाके अपनी तमाम क्लासेस पिछली जो मिस की हैं आपने वो उनको देख सकते हैं, ताकि उनको वो आपको बेसिक नॉलेज मुकम्मल आ सके। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली क्लास आपके पास बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मेल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। मॉड्यूल 6 के इस हिस्से में आप सीखेंगे कि एड्रेस बुक क्या होती है, एड्रेस बुक में एड्रेसेस को ऐड, डिलीट और अपडेट कैसे किया जाता है, एड्रेस बुक को यूज़ करते हुए कैसे एक या एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल सेंड की जाती है, मेल फोल्डर कैसे बनाया जाता है, मेल फोल्डर से मैसेज कैसे सर्च किया जाता है, किसी मेल फोल्डर से कैसे मेल्स को मूव किया जाता है, सॉर्टिंग क्या होती है और मैसेजेस को कैसे सॉर्ट किया जाता है। इंट्रोडक्शन। इस लेसन में हम ईमेल को मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनेज करना सीखेंगे। जब हम अपने ईमेल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अगर इनबॉक्स या सेंट आइटम वगैरह के फोल्डर्स में बहुत तादाद में मैसेजेस स्टोर हो जाएं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनेज कर लें। मसलन आप मुनज़्ज़म तरीके से स्टोर करने के लिए नए फोल्डर्स क्रिएट कर लें और इनमें अपने मैसेजेस को स्टोर कर लें। इसके अलावा गैर ज़रूरी मैसेजेस को डिलीट कर लें, अपने मैसेजेस को हार्ड डिस्क में फ़ाइल की सूरत में सेव कर लें वगैरह। आइए अब हम ईमेल मैसेजेस को मैनेज करना सीखते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स। जैसा कि आपने दूसरे मॉड्यूल में विंडो के साइज को एडजस्ट करना सीखा था, वैसे ही हम आउटलुक एक्सप्रेस की स्क्रीन या विंडो को मुख्तलिफ साइजेस में देख सकते हैं। आउटलुक की विंडो के साइज को आप छोटा, बड़ा, मिनिमाइज या फिर फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ये बटन जिस पर माइनस का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करके अपना पेज मिनिमाइज कर सकते हैं। आप क्रॉस के साथ वाले बटन रीस्टोर को क्लिक करके पहले वाले साइज पर ला सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी का साइज करना चाहते हैं तो पेज के निचले कॉर्नर पर माउस पॉइंटर ले जाएं और क्लिक करके माउस को ड्रैग करें और अपनी मर्जी के साइज पर ले जाकर छोड़ दें। यूं आपकी विंडो का साइज अपनी मर्जी का हो गया। मॉडिफाइड टूल बार डिस्प्ले। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का टूल बार डिस्प्ले भी इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा ही होता है और इसकी सेटिंग्स भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में भी मेन्यू बार पर मुख्तलिफ टैब्स को लाया या गायब किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए रिबन एरिया में खाली जगह पर राइट क्लिक करते हैं। जो लिस्ट ओपन हुई है वहां से कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने आउटलुक ऑप्शंस की नई विंडो खुल गई है। इस वक्त मेन टैब के नीचे जितने टैब्स स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनमें से कुछ के आगे टिक मार्क लगा हुआ है। इस लिस्ट में अगर आप किसी ऐसे टूल बार के नाम पर क्लिक करें जिसके आगे टिक मार्क नहीं लगा हुआ, यानी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो वो अब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा कि हम अभी डेवलपर पर क्लिक कर रहे हैं, अगर किसी टूल बार के आगे टिक मार्क लगा हो तो उस पर क्लिक करने से वो टूल बार स्क्रीन से हट जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यू के आगे अब एक टिक मार्क लगा हुआ है। जब हम व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए व्यू की टैब स्क्रीन से गायब हो गई है और डेवलपर का टैब डिस्प्ले हो गया है। एड्रेस बुक। इस सेक्शन में हम ईमेल प्रोग्राम में एड्रेस बुक क्रिएट करने का तरीका सीखते हैं। इसके लिए पहले हम एड्रेस बुक को एक मिसाल से सीखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कॉलीग्स के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह रिकॉर्ड रखने के लिए डायरी यकीनन इस्तेमाल करते होंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने जानने वालों के एड्रेसेस वगैरह याद नहीं रखने पड़ते
اور ڈائری کی مدد سے آپ بآسانی کسی ایڈریس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ای میل پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تمام کانٹیکٹس کے ای میل ایڈریسز کو یاد رکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں، ای میل پروگرام آپ کو یہ فیسلٹی مہیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے تمام کانٹیکٹس کی ای میل ایڈریسز کو یاد رکھنے کی بجائے ان کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 میں ایڈریس بک کو کریٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ایڈریس بک بالکل ایک ڈائری کی طرح کام کرتی ہے، جس میں آپ اپنے کانٹیکٹس کے نام، فون نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ سیو کر سکتے ہیں۔ پھر ضرورت پڑنے پر ان ایڈریسز کو دوبارہ ٹائپ کرنے کے بجائے ایڈریس بک سے اس انفارمیشن کو آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایڈریس بک کیسے بنائی جاتی ہے؟ اس میں ریکارڈ کیسے اسٹور کیے جاتے ہیں؟ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مائکروسافٹ آؤٹ لک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ آؤٹ لک کے اندر ایڈریس بک ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس میں ہم نیمز، ای میل ایڈریس، پوسٹل ایڈریسز وغیرہ سیو کر سکتے ہیں۔ اب ہم ایڈریس بک کریٹ کرنے کے مختلف سٹیپس کو فالو کرتے ہیں۔ پہلے ہم ٹولز مینیو کو اوپن کرتے ہیں۔ ایڈریس بک میں بہت سے طریقوں سے ایڈریسز ایڈ کیے جاتے ہیں۔ ہم مائکروسافٹ آؤٹ لک میں کسی بھی ای میل ایڈریس پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور سب مینیو سے ایڈ ٹو کانٹیکٹس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو آ گئی ہے جس میں اس ای میل سے متعلقہ کچھ انفارمیشن یعنی ای میل، نیم وغیرہ پہلے سے ہی موجود ہیں۔ ہم اس میں مزید انفارمیشن کا اضافہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیو اینڈ کلوز کے بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ای میل ایڈریس بک میں سیو ہو گیا ہے اور ہم بعد میں ایڈریس بک کو یوز کرتے ہوئے اس ای میل ایڈریس پر میل سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہوم کے ٹیب میں نیو آئٹم پر کلک کرتے ہیں تو جو لسٹ اوپن ہوئی ہے اس میں سے ہم کانٹیکٹ پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس پھر وہی کانٹیکٹ کی ونڈو آ جاتی ہے جس میں ضروری انفارمیشن فل کر کے ہم کانٹیکٹ لسٹ بنا سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ گروپ۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹیکٹ گروپ کیا ہوتا ہے۔ کانٹیکٹ گروپ ایک سب ایڈریس بک کی طرح ہے جس میں ہم ان تمام لوگوں کے نام اور ای میل ایڈریسز وغیرہ سیو کرتے ہیں جن کو ہم نے اکٹھے ای میل بھیجنی ہو اور اسے ایک نام دے دیتے ہیں۔ اسے کانٹیکٹ گروپ کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹیکٹ گروپ کیسے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نیویگیشن پین سے کانٹیکٹس کے فولڈر پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہوم ٹیب میں موجود اس نیو کانٹیکٹ گروپ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کانٹیکٹ گروپ کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ یہاں ہم پہلے نیم کے سامنے اس گروپ کا یہ نیم ٹائپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈ ممبرز کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہوئی ہے جس میں ممبرز کو ایڈ کرنے کے لیے 3 آپشنز دی ہوئی ہیں، یعنی ہم آؤٹ لک کانٹیکٹ سے، ایڈریس بک سے یا نیو ای میل پر کلک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم یہاں سے فرام آؤٹ لک کانٹیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے آؤٹ لک میں سیو کیے گئے کانٹیکٹس کی لسٹ آ گئی ہے۔ یہاں سے ہم نے جن ای میلز کا گروپ بنانا ہے ان کو باری باری سلیکٹ کرتے ہیں اور نیچے سے ممبرز کے بٹن کو دباتے جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اوکے کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں۔ اس طرح تمام سلیکٹڈ ای میلز ہمارے بنائے گئے گروپ میں ایڈ ہو گئے ہیں۔ یہاں سے سیو اینڈ کلوز کے بٹن کو دبا کر اس عمل کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اب ہم کانٹیکٹ گروپ کا استعمال دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ہوم کی ٹیب سے نیو ای میل پر کلک کرتے ہیں۔ یہاں سے ٹو پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایڈریس بک اوپن ہو گئی ہے۔ اب جن ایڈریسز پر ای میل بھیجنا ہو ان کو ایک ایک کر کے سلیکٹ کرتے ہیں اور نیچے سے ٹو پر بھی باری باری کلک کر کے ایڈ کرتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمارے نیو ای میل میسج میں ٹو کے سامنے وہ سارے ای میلز آ چکے ہیں
اور ہمیں ان کو ٹائپ نہیں کرنا پڑا۔ اسی طرح ہم CC اور BCC کے سامنے بھی ایڈریس بک سے کانٹیکٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ریموونگ اے کانٹیکٹ، جس طرح ہم نے ایڈریس باکس میں مختلف کانٹیکٹس کے میل ایڈریس کو ایڈ کرنا سیکھا، اسی طرح ہم میل ایڈریس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے آؤٹ لک کا پروگرام اوپن ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم کانٹیکٹس کے فولڈر پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کانٹیکٹس کی ونڈو میں اس کانٹیکٹ گروپ پر ڈبل کلک کرتے ہیں جس میں ہم نے کانٹیکٹ ڈیلیٹ کرنا ہے۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کانٹیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں جس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم ایڈ ممبرز کے ساتھ بنے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں جس پر ریموو ممبر لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے سلیکٹڈ کانٹیکٹ فوراً ریموو ہو گیا ہے۔ ہم اسی طریقے سے ایک سے زیادہ کانٹیکٹس بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں ان کو سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم پوری ایڈریس بک کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس ایڈریس بک کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں جس پر ڈیلیٹ گروپ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ایک کنفرمیشن میسج آ گیا ہے جو ہم سے اس گروپ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کنفرم کر رہا ہے۔ ہم یس پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کانٹیکٹ گروپ فوراً ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ نیو ای میل فولڈر، اس سیکشن میں ہم ای میل میسیجز کو مینیج کرنے کے لیے آؤٹ لک پروگرام میں نیا فولڈر کریٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ پہلے ہم ایک مثال کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں کہ فولڈر کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لائبریری میں کتابیں ایک جگہ اکٹھی پڑی ہونے کی بجائے سبجیکٹ وائز مختلف کبرڈز میں پڑی ہوتی ہیں، جس سے ہمیں کسی بھی کتاب کو ڈھونڈنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم تمام آنے والے میسیجز کو ان باکس کے فولڈر میں رکھیں تو ایک ہی فولڈر میں میسیجز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس میں مخصوص میسیجز کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کا اچھا حل یہ ہے کہ ہم ای میل میسیجز کو لائبریری بکس کی طرح ایک آرگنائزڈ طریقے سے علیحدہ علیحدہ فولڈرز میں رکھیں۔ آؤٹ لک میں اپنے میسیجز کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ جتنے فولڈرز چاہیں کریٹ کر سکتے ہیں، پھر اس میں اپنی مرضی کے ای میل میسیجز کو سیو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیا فولڈر کریٹ کرنے کے لیے آؤٹ لک کی مین اسکرین سے فولڈر کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ اب فولڈر کے ٹیب میں موجود اس نیو فولڈر کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے۔ ہم نے یہاں یہ بتانا ہے کہ نئے فولڈر کا نام کیا ہوگا اور وہ کس لوکیشن پر سیو ہوگا۔ ہم اس ڈائلاگ باکس کے فولڈر نیم کے باکس میں یہ نام لکھتے ہیں، یعنی ہم اس نام سے فولڈر نیم بنانا چاہتے ہیں۔ فولڈر کنٹینز کے سیکشن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس فولڈر میں کس قسم کی انفارمیشن ہوگی۔ اگر ہم میل میسیجز کے علاوہ کچھ اور سٹور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ایرو پر کلک کرتے ہیں۔ آپ اس لسٹ میں سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم فی الحال میل اینڈ پوسٹ آئٹمز کو ہی سلیکٹڈ رہنے دیتے ہیں۔ اس کے آخری سیکشن میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس فولڈر کو کون سی لوکیشن پر رکھنا ہے۔ اس وقت ہمیں مختلف فولڈرز کے نام نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہاں سے پرسنل فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی ہم اس فولڈر کو پرسنل فولڈر میں سیو کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں ہم اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بنایا ہوا فولڈر ہمیں پرسنل فولڈر کی لسٹ میں یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ موونگ میسج ٹو ادر فولڈر، ہم آؤٹ لک کے اندر ای میلز کو ایک فولڈر سے دوسرے فولڈر میں بھی موو کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے۔ ہم ان باکس میں اس میسج پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور پھر سب مینیو سے موو پر ماؤس پوائنٹر کو لے کر جاتے ہیں۔ جو لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں سے ادر فولڈر پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے موو آئٹمز کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ یہاں سے ہم اس فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں ہم نے اس ای میل کو موو کرانا ہے۔ ہم یہاں سے جنک ای میل کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر
اوکے کا بٹن دباتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے وہ ای میل ہمیں ان باکس میں نظر نہیں آ رہی۔ ہم نیویگیشن پین سے جنک ای میل کے فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں وہی ای میل ہمیں یہاں کانٹینٹ ایریا میں نظر آ رہی ہے۔ ای میل سارٹنگ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سارٹنگ سے کیا مراد ہے۔ سارٹنگ سے مراد میل باکس میں میسیجز کی ترتیب درست کرنا ہے، یعنی میسیجز کو کسی خاص ترتیب کے مطابق سیٹ کرنا۔ آپ میسیجز کو بائی ڈیٹ، بائی سبجیکٹ، بائی سائز وغیرہ کے حساب سے سارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے کے لیے ہم کانٹینٹ ایریا میں سرچ باکس کے نیچے یہاں ارینج بائی پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت ساری آپشنز آ گئی ہیں اور اس میں ڈیٹ پر پہلے سے کلک کیا ہوا ہے۔ ہم اس میں سے اپنی مرضی کی ترتیب دے سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں سے فرام پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ای میلز سینڈر کے حساب سے ترتیب میں آ گئی ہیں۔ اسی طرح ارینج بائی مینیو میں سے اٹیچمنٹ پر کلک کرنے سے 2 فولڈرز بن گئے ہیں۔ ود اٹیچمنٹ میں ایسے میسیجز ہیں جن میں تمام ای میل میسیجز کے ساتھ کوئی فائل اٹیچڈ ہے، جبکہ نو اٹیچمنٹ میں ایسے میسیجز ہیں جن کے ساتھ کوئی فائل اٹیچڈ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اور دوسری آپشنز کو استعمال کر کے اپنے میسیجز کو ڈفرینٹ طریقوں سے سارٹ کر سکتے ہیں۔ میسیج ٹیگنگ۔ ای میل ٹیگنگ کا مطلب ہے کہ ہم کسی ای میل پر ایسا ایک نشان لگا دیں جس سے ہمیں اس ای میل کی پرائیورٹی یا امپورٹنس کا پتہ چلے۔ اس کے علاوہ ان ای میلز کے فالو اپ کے حوالے سے بھی نشان لگائے جاتے ہیں۔ پرائیورٹی کسی میسج کی ویلیو یا اہمیت کو کہا جا سکتا ہے، یعنی کون سا میسج زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پہلے سینڈ ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت ہوم ٹیب سے نیو ای میل پر کلک کر رہے ہیں۔ اب اس میسج کی ہائی پرائیورٹی سیٹ کرنے کے لیے میسج ٹیب میں موجود ہائی امپورٹنس پر کلک کرتے ہیں۔ اب آپ کے میسج کی پرائیورٹی ہائی سیٹ ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم اس کی پرائیورٹی کم کرنا چاہتے ہیں تو لو امپورٹنس کے بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر کسی میسج کو کسی اور ٹائم کے لیے چھوڑنا چاہیں تو فلیگ کے ساتھ فالو اپ والا بٹن پریس کریں گے۔ اب ہم میسیجز کو فلیگ لگانا سیکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلیگ سے کیا مراد ہے۔ ایک آفس میں کام کرنے کے دوران جب آپ کو میلز موصول ہوتی ہیں تو ان کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ ایسی میلز ہوتی ہیں جن کو فوراً جواب دینا ہوتا ہے، جبکہ کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کچھ عرصے کے بعد جواب دے سکتے ہیں۔ آپ ان کو مختلف طریقوں سے آرگنائز کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہمیں ای میل باکس میں ای میلز موصول ہوتی ہیں تو ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو فوراً جواب دینا ہوتا ہے اور کچھ کو بعد میں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان ارجنٹ میسیجز کا جواب دینا بھول جائیں یا کسی ضروری میسیج کو پڑھنا بھول جائیں۔ اس طرح کی سچویشن سے بچنے کے لیے ہم ای میل پروگرامز کے ایک امپورٹنٹ فیچر فلیگ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو میسیجز ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور جن کا ہم نے فوری جواب دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ان پر فلیگ لگا لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ریمائنڈر موصول ہوتا ہے جس میں ہمیں یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم نے اس میسج کو کب جواب دینا ہے یا کب پڑھنا ہے وغیرہ۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ میسج پر فلیگ کیسے لگایا جاتا ہے۔ ہم آؤٹ لک میں فلیگ لگانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم اس پروگرام کو اوپن کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے آؤٹ لک کے ان باکس کا فولڈر پہلے سے اوپن ہے۔ ہم ان باکس کے میسیجز میں سے کسی میسج پر فلیگ لگانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ان باکس کے اس میسج کو سلیکٹ کرتے ہیں جس پر ہم فلیگ لگانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوم کی ٹیب سے فالو اپ کو کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ڈراپ ڈاؤن لسٹ اوپن ہو گئی ہے۔ یہاں سے ہم ایڈ ریمائنڈر پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم فلیگ 2 کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو اوپن کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے کس پرپز کے لیے فلیگ ایڈ کرنا ہے۔ فارورڈ، نو رسپانس، ریڈ یا رپلائی وغیرہ کے لیے
हम यहाँ से रिप्लाई को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट डेट के बॉक्स को क्लिक करते हैं और दिए गए कैलेंडर में से उस डेट का इंतखाब करते हैं जिस दिन हमें इस ईमेल का जवाब देना है। हम यहाँ से इस डेट को सिलेक्ट करते हैं। ड्यू डेट वो तारीख है जिस दिन इस ईमेल का जवाब हर सूरत लाजमी है। हम इसमें से भी स्टार्ट डेट वाली तारीख को सिलेक्ट करते हैं। अब हम रिमाइंडर की ऑप्शन को मार्क करते हैं और इस दफ़ा हम ड्यू डेट से एक दिन पहले की रिमाइंडर डेट को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें एक दिन पहले रिमाइंडर मिल सके कि हमने इस ईमेल का जवाब देना है। इसके बाद हम टाइम सेट करने के लिए इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ से हम रिमाइंडर के टाइम को सिलेक्ट करते हैं और आखिर में ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ओके प्रेस करने से रिमाइंडर सेट हो जाता है और साथ ही डायलॉग बॉक्स भी क्लोज हो जाता है। अब हमें रीडिंग पैन में से ये पता चल रहा है कि इस पर जो फ्लैग सेट किया है इसकी डेट और टाइम वगैरह क्या है। जैसे ही मुकर्ररा टाइम पर हमारे पास रिमाइंडर जाहिर होता है तो इसमें एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें कुछ अहम ऑप्शंस नजर आ रही हैं। सबसे पहले डिसमिस ऑल का बटन है, यानी तमाम रिमाइंडर्स को डिसमिस कर दिया जाए। इसके बाद ओपन आइटम का बटन है। इसको प्रेस करने से मतलूबा मैसेज जिसके लिए हमने रिमाइंडर लगाया था खुल जाएगा। और तीसरा बटन डिसमिस का है, जिसका मतलब है कि मतलूबा रिमाइंडर को डिसमिस कर दिया जाए। इसके बाद क्लिक स्नूज टू बी रिमाइंडेड अगेन है, जिसका मतलब है कि इस रिमाइंडर को कुछ देर बाद दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाए, जिसका टाइम हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इस फ्लैग को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस मैसेज पर राइट क्लिक करते हैं और फिर क्लियर फ्लैग पर क्लिक करते हैं, जिससे फ्लैग हमारे मैसेज से रिमूव हो जाएगा। डिलीटिंग अ मैसेज। इस सेक्शन में ईमेल मैसेजेस को मैनेज करने के लिए गैर ज़रूरी मैसेजेस को डिलीट करना सीखते हैं। हम गैर ज़रूरी ईमेल मैसेजेस को बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम उस मैसेज को सिलेक्ट करते हैं जिसको डिलीट करना है। मसलन हम इनबॉक्स से इस मैसेज को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इस मैसेज पर राइट क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये सब मेन्यू ओपन हो गया है। हम इसमें से डिलीट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि सिलेक्टेड मैसेज फौरन डिलीट हो गया है और कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया। लिहाजा हमें इस ऑप्शन को बहुत एहतियात से अप्लाई करना चाहिए। आप एक से ज़्यादा मैसेजेस को भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पहले इन मैसेजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने मैसेजेस को डिलीट करना तो सीख लिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से किसी ऐसे मैसेज को डिलीट कर दिया हो जिसको हम डिलीट नहीं करना चाहते। घबराइए नहीं, हम जिन ईमेल मैसेजेस को डिलीट कर देते हैं वो परमानेंटली डिलीट नहीं होते, बल्कि वो एक फोल्डर जिसका नाम डिलीटेड आइटम्स हैं इसमें मूव हो जाते हैं। हम डिलीटेड आइटम्स के फोल्डर से उन मैसेजेस को अनडिलीट कर सकते हैं। आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम नेविगेशन पैन में से डिलीटेड आइटम के फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं। अब हमें कंटेंट एरिया में डिलीटेड मैसेजेस नजर आ रहे हैं। हम इस मैसेज को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमने अनडिलीट करना है। फिर हम इस मैसेज पर राइट क्लिक करते हैं। जो सब मेन्यू नजर आ रहा है इसमें से हम मूव की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ हमने ये बताना है इस डिलीट किए हुए मैसेज को किस फोल्डर में लेकर जाना है। हम इनबॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इनबॉक्स के फोल्डर पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा डिलीट किया हुआ मैसेज दोबारा से इनबॉक्स में नजर आ रहा है। समरी। इस लेसन में आपने देखा कि एड्रेस बुक एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जहां हम नेम्स, ईमेल एड्रेसेस, पोस्टल एड्रेसेस वगैरह सेव करते हैं। एड्रेस बुक में कैसे एड्रेसेस ऐड या डिलीट किए जाते हैं, मैसेजेस की सॉर्टिंग या तरतीब के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में जाना और ये जाना
کہ میسج کی پرائیورٹی کیسے سیٹ کی جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں بس اتنا سے ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں سیم ٹائم۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل آ رہے ہیں یا کوئی کیوریز ہیں تو آپ کومنٹ مسٹ کیا کریں، آپ کومنٹ کے اندر پوچھا کریں کہ یہ مسئلہ مسائل آ رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ ریزالو کروں گا۔ میں آپ کو انشاءاللہ کمپیوٹر کا ایکسپرٹ بنا کے چھوڑوں گا۔ اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہیں، ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو پلیز 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 ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے، جو یہ انفارمیشنز لینا چاہ رہے ہیں۔ بھائی میرے جتنی بھی کمپیوٹر کورسز ہیں، اکیڈمیز ہیں، وہ بہت زیادہ ہائی فیس چارج کر رہے ہیں۔ کچھ ہمارے ایسے بہن بھائی بھی ہیں فیسز پے نہیں کر سکتے، وہ فری آف کاسٹ میں یہاں پہ سکھا رہا ہوں۔ آپ پلیز ان تک یہ کو پہنچا دیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔